وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی لذت نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا بیان شروع کیا تھا، اور آج بھی اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں سیدی غوث پاک کی تعلیمات میں سے جو بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مساجد کی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو لازم کرو۔ وَإِنَّهُ قَالَ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ مَا نَجَا مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ، کہ اگر آسمان سے آگ اترے تو سوائے اہل مساجد کے اس سے کوئی نجات نہ پا سکے۔ اس پر گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے فتوح الغیب شریف آپ کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحِ النِّيَّةِ وَتَسْعَى بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے حسن ظن اور اصلاح نیت یہ تجھ پہ لازم ہے۔ وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحِ النِّيَّةِ وَتَسْعَى بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا مسلمانوں کے لیے حسن ظن اور اصلاح نیت یہ تجھ پر لازم ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور اپنی نیتوں کو درست رکھنا۔ وَتَسْعَى بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور تو ان کے درمیان ہر قسم کے خیر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کی خیر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وَتَسْعَى بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور فرمایا وَأَلَّا تَبِيتَ وَلِأَحَدٍ فِي قَلْبِكَ شَرٌّ، اور تو اس حال میں تیری زندگی اس حال میں گزرنی چاہیے کہ کبھی کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں برائی ہو، بغض ہو یا کینہ ہو۔ یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
وَعَلَّا كَبِيكَ وَلِأَحَدٍ فِي قَلْبِكَ شَرٌّ وَلَا شَحْنَاءٌ وَلَا بُغْضٌ وَإِن تَدْعُ لِمَنْ ظَلَمَكَ وَرَاقِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرمایا تو اس کے لیے دعا کر اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو محفوظ رکھ، رب سے ڈرتا ہے۔ یعنی یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کوشاں رہنا ہے، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف باللہ گزرے ہیں، مصر میں قاہرہ میں آپ کا مزار ہے، صاحب حضوری بزرگ تھے، اور فرماتے ہیں کہ اتنا قرب اللہ نے مجھے عطا کیا بارگاہ رسالت کا کہ کئی مرتبہ میں مصر میں ہوتا ہوں لیکن میرے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کی مواجہ شریف کے سامنے، یعنی باطن میں اتنا اللہ نے ان کو روحانیت کے اندر اتنا قرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی تصوف پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حسن ظن کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن کو گھٹیا خصلتوں سے پاک کرے، گھٹیا خصلتوں سے اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے باطن اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے ضمن میں امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو تصوف ہے یعنی پرپز آف تصوف کیا ہے کہ اندر کی دنیا سے برے اوصاف کو نکال پھینکنا اور اچھے اوصاف داخل کرنا، یعنی جو بری چیزیں ہیں، برے اوصاف ہیں، ان کو باہر نکالنا ہے اور اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ پرپز آف تصوف ہے، یہ تصوف کا نچوڑ ہے سارا۔ اور اس میں جو باتیں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں، یہ دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کے بارے میں نیت درست رکھنا، ایک مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ایک ہوتا ہے حسن ظن، ایک ہوتا ہے سوء ظن، اور یہ دو باتیں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بظاہر آپ دیکھیں تو یہ دو باتیں معمولی نظر آتی ہیں، بندہ اگر ان پہ غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں نیت درست رکھنی، کسی دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا، بظاہر یہ دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہیں، حقیقت میں یہ نیکی اور خیر کے بڑے بڑے دروازے ہیں۔ جس بندے کے اندر دوسروں کے بارے میں حسن ظن پیدا ہو گیا، جس کی دوسروں کے بارے میں نیت درست ہو گئی، وہ یہ سمجھے کہ اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، خیر کے دروازے کھل گئے، نیکی کے دروازے، خیر کے دروازے اس کے لیے کشادہ ہو گئے۔ یعنی بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ خیر کے بڑے بڑے دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ بندے کا ایک ایسا رویہ ہے کہ جس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کے بارے میں رویہ، اس میں خرچ کچھ نہیں ہو رہا لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ بظاہر کوئی مال نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، لیکن اس کے اندر انسان کو اللہ اکبر بڑی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اور بہت سی نیکیاں جو ہیں اسے مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سادہ سی زبان کے اندر ہم بات تو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وعدہ کیا آپ سے کہ میں یہ کام آپ کا کر دوں گا فلاں دن، اور وہ نہ کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ سے وعدہ کیا اور وہ کام وہ نہ کر سکا، تو حسن ظن یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ یار اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں پھنس گیا، تو اس کو کہتے ہیں اچھا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری ہو گئی، اس وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، یہ حسن ظن ہے۔ اور ایک سوء ظن ہوتا ہے، برا گمان ہوتا ہے کہ بندہ اس کی نیت پہ شک کرے کہ ہاں میں نے پہلے ہی پتا سی اس کرنا ہی ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس نے کبھی وعدہ پورا نہیں کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سوء ظن، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ ایک ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ یار ممکن ہے اس کام میں لیٹ ہو گیا، سستی ہو گئی، کوئی اس کی مجبوری ہو گئی ہوگی، طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، اور راستے میں ٹریفک جام ہو گئی ہوگی، کہیں پھنس گیا ہوگا، تو یہ حسن ظن۔
سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحِ النِّيَّةِ اصلاح النیت ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے حسن ظن اور نیت کی اصلاح تجھ پہ لازم ہے۔ اپنی نیت دوسروں کے بارے میں درست رکھ، خواہ اپنے دل کے اندر برا گمان نہ کر کسی کے بارے میں، کسی کی نیتوں پہ شک نہ کر، کسی کے معاملات پہ شک نہ کر، بلکہ حسن ظن، اچھا گمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں رکھ۔ یہ آپ کی تعلیمات کا بڑی اہمیت ہے، اللہ اکبر، کہ اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ اختلاف رائے کرنا، ایک ہے کسی کے بارے میں اپنے اندر بغض رکھنا۔ اختلاف رائے کا ہونا یہ عام طور پہ معاشروں اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی بات کے اندر آپ کی رائے مختلف ہو، میری رائے مختلف ہو، آپ اپنی عقل سوچ علم کے مطابق ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہو، میں اپنی عقل سوچ اور علم کے مطابق ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہوں، میرے نزدیک یہ چیز اس طرح بہتر ہے، آپ کے نزدیک یہ چیز اس طرح بہتر ہے۔ اختلاف رائے کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر ڈفرنس آف اوپینینز آ جائیں تو دوسروں کے بارے میں اپنے اندر بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی کی نیتوں پر شک کرنا، یہ بات درست نہیں۔ بندہ اپنی اختلاف رائے ضرور رکھے کہ میری رائے یہ ہے، لیکن دوسروں کی نیتوں پہ شک نہ کرے۔ اس کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی رائے ہے۔ رائے کا مختلف ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس رائے کو بنیاد بنا کر دلوں میں دشمنی پالنا، بغض پالنا، نفرت اور حسد پالنا، یہ چیز بری ہے۔ اس سے منع کیا گیا، اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی تو دوسروں کے بارے میں حکم دیا کہ اپنی نیتوں کو دوسروں کے بارے میں درست رکھو۔ وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اچھی نیتیں رکھو ان کے بارے میں۔ یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، ان سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ایک مرتبہ، حضرت انس 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہے، بچے تھے، 10 سال انہیں خدمت کی، والدہ چھوڑ گئی کہ تم نے سرکار کی خدمت کرنی، تو یہ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ انس، اے میرے بیٹے، اگر تو ایسا کر سکے کہ تیری صبح اور شام اس حال میں بسر ہو کہ تیرے اندر کسی کا بغض نہ ہو، اے میرے بیٹے تو اپنی صبح اور شام اس حال میں بسر کر کہ نہ صبح تیرے دل میں کسی کا بغض ہو، نہ شام کو تیرے دل میں کسی کا بغض ہو۔ یہ حضرت انس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ تیری صبح و شام اس حال میں بسر ہو کہ تیرے اندر نہ کسی کا بغض ہو، نہ کسی کا حسد ہو، نہ کسی کے بارے میں برا خیال ہو۔ پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ حضرات، دل کو صاف پاکیزہ رکھنا، دوسروں کے بغض اور حسد سے صاف رکھنا، کینے سے صاف رکھنا، نفرت سے صاف، بہت بڑی نیکی، بہت بڑا اجر ہوتا ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا وَتَسْعَ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور تو مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کی خیر کے لیے کوشش کر، اہل ایمان اور اہل اسلام کے درمیان کوشش کرتا رہے، خیر کے لیے کوشش کر، بھلائی کے لیے کوشش کر، نیکی کے لیے کوشش کر، خیر کے دروازے کھولنے کے لیے کوشش کر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، شر کے تالے ہوتے ہیں، کچھ لوگ خیر کی کنجی، شر کے تالے۔ فرمایا وہ جو خیر کی کنجی ہوتے ہیں نا، وہ جہاں بھی چلے جائیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں،
اور فرمایا کچھ لوگ شر کی کنجی ہوتے ہیں، خیر کے تالے ہوتے ہیں کہ ان کے وجود سے معاشرے کو شر ہی ملتا ہے، خیر نہیں کبھی ملتی۔ فرمایا کچھ خیر کی کنجی اور کچھ شر کی کنجی۔ جو خیر کی کنجی ہیں ان کے وجود سے معاشرے کو خیر نصیب ہوتی ہے، جو شر کی کنجی ہیں ان کے وجود اور سے معاشرے کو شر ہی ملتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیونکہ حضرات صوفیاء اس لیے اندر کی دنیا پر، صوفیاء کی سب سے زیادہ محنت ہی اندر کی دنیا پر، باطن کی اصلاح پر ہے۔ باہروں مل مل تو ہوتی ہیں، بچوں مل مل تو ہو، باہروں تو بے عقی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہوں، منہ کالا دل چنگا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو، اے دل یار دے پیچھا ہوئے متا یار بھی کدی سمجھانے ہو۔ صوفیوں نے سب سے زیادہ محنت باطن اور دل اور قلب کی اصلاح پر کی ہے کہ اس باطن کو اور اندر کی دنیا کو گھٹیا خصلتوں سے پاک کر۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے اندر حضرات سب سے زیادہ زور اسی بات پر، قلب کے تزکیے پر اور قلب کے تزکیے پر دیا گیا۔ سلامتی قلب اور اصلاح قلب، سب سے زیادہ زور اس بات پر۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن حکیم نے دیکھیں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن قیامت کا دن، یوم لا ینفع، وہ جو دن آنے والا ہے قیامت کا، یوم وہ دن قیامت کا، آخرت کا، لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام دے گا اس دن قیامت کے میدان میں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا، پاک، صاف ستھرا، بے عیب دل لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جو صاف ستھرا دل لے کر آ گیا نا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اس دن کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن وہی شخص نجات پائے گا، کامیاب ہوگا جو سلامتی والا، بے عیب دل لے کر اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جس دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، جس میں یہ برائیاں باطن کی موجود نہ ہو، تقویٰ ہو، نور ہو، پرہیزگاری کی نعمت ہو، اللہ کا خوف جس دل میں ہو، وہ سلامتی والا بے عیب دل لے کر جو آئے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن وہی کامیاب ہوگا جو سلامتی والا، بے عیب، صاف ستھرا، خالص دل لے کر خدا کی بارگاہ میں، تقویٰ والا دل لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے اس حوالے سے، ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا، ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل، اعلیٰ، عرفہ کون ہے؟ ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو، دو باتیں ارشاد فرمایا۔ افضل انسان کون؟ مخموم القلب، پہلی بات ہوئی مخموم القلب، صدوق اللسان، مخموم القلب اور زبان کا سچا، یہ دو بندے سب سے افضل ہیں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے پوچھا قیل صدوق اللسان نعرفہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کا سچا ہونا تو سب کو معلوم ہے، فما ہوا مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہے؟ کہ زبان کا سچا ہونا یہ تو سب کو پتا ہے کہ بندہ زبان سے سچ بولنے والا ہو، لیکن یہ مخموم القلب، فما ہوا مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد،
فرمایا مخموم القلب وہ ہے جو متقی ہو، جو پاکیزہ نفس ہو، جو معصیت اور بغاوت سے اجتناب کرنے والا ہو اور حسد اور کینے سے دور رہنے والا ہو۔ فرمایا وہ مخموم القلب ہے جس کا باطن ان گھٹیا چیزوں سے پاک ہو۔ مخموم القلب کی ڈیفینیشن اور مخموم القلب کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ فرمایا کالا ہوا تقی النقی، کہ وہ مخموم القلب ہے جو متقی ہو، پاکیزہ نفس ہو۔ یہ لفظ حضور السلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے بھی استعمال کیے، غوث اعظم امام التقا والنقا، وہ یہی الفاظ حدیث پاک ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، یہی تقی اور یہ نقی، یہی لفظ اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام کے اندر سیدی غوث پاک کے لیے بھی استعمال فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا بلند اور بالا مقام تقوی اور پرہیزگاری اور پاکیزگی نفس کے حوالے سے عطا فرمایا۔ تو یہ مخموم القلب هو التقی النقی لا اسم فیہ ہے۔ اللہ اکبر، معصیت سے دور، گناہوں سے دور، پاکیزہ نفس، متقی، پرہیزگار، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ولا بغی ولا غل ولا حسد، اور حسد، کینے اور بغض سے دور رہنے والا ہو، یہ مخموم القلب ہے۔ ای الناس افضل یا رسول اللہ، افضل انسان کون ہے؟ دو باتیں ارشاد فرمایا، ایک تو مخموم القلب، صدوق اللسان، زبان کا سچا، اللہ اکبر۔ حضرات ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ، کہ تجھ پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے لیے حسن ظن رکھ، اور اصلاح النیہ، اور اپنی نیت کو درست رکھ ان کے بارے میں۔ یعنی حسن ظن اور نیتوں کی اصلاح اتنی اہمیت کی حامل ہے، اور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جانب متوجہ فرمایا، اور فرمایا وَتَسْعَ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور ان کے درمیان ہر قسم کی خیر کے لیے کوشش کرتا رہے، ہر قسم کی خیر کے لیے کوشش کرتا رہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو خیر کی کنجی بنائے اور خیر کا ذریعہ بنائے، اللہ اکبر۔ حضرت ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں یہ غریبوں کے وکیل تھے حضرت ابو ذر غفاری، چھوٹی چھوٹی باتیں سوالات کرتے رہتے تھے سرکار سے، جس میں مسلمانوں کے لیے علم اور تعلیم تھی، وہ مسائل جو عام طور پہ صحابہ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی، ہم نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن ہم ہر وقت سوالات آپ سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ بعض اوقات کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو 2 سال گزر جاتے تھے، ہم سوال ہی نہیں کر سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انتظار کرتے تھے کوئی عرابی دیہاتی آئے، وہ سوال کرے تاکہ ہمیں بھی اس کا جواب مل جائے۔ بہت کم لوگ حضرت ابو ذر کا یہ مبارک معمول آپ یہ پوچھتے رہتے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام نے لیلۃ القدر کے بارے میں ان کی روایت جو ہے بڑی لمبی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں ہے، یہ بیٹھے تھے انہوں کا حضور اے رمضان دے پہلے اشرے چاہے تجھے تیسرے چاہے، یہ آپ نے فرمایا تیسرے میں، حضور وہ کون سی رات ہے؟ اس طرح یہ سوال کرتے گئے، نبی پاک علیہ السلام جواب دیتے گئے۔ تو یہ کئی مرتبہ حضور کریم علیہ السلام سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راہ میں جہاد کرنا، 2 باتیں فرما دی۔ پھر فرماتے میں نے عرض کی کون سا صدقہ افضل ہے؟ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا غلام صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اپنے مالک کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور قیمتی ہو اسے صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یہ دوسری بات فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس پہ قادر نہ ہوں تو کیا کروں؟ اگر نہ میرے پاس غلام صدقہ کرنے کی قوت ہو، نہ ایسا قیمتی غلام ہو جس سے مالک محبت کرتا ہو، پھر میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی مدد کرو، اور یا پھر کسی مجبور کے لیے کچھ کام کرو،
کسی غریب کی مدد کر دو، کسی مجبور کی مدد کر دو، اس کی مشکل گھڑی میں کام آ جاؤ۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آخری بات جو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو پھر فرمایا کہ پھر تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ، بے شک یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے کہ بندہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جانب متوجہ، وَتَسْعَ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، مسلمانوں کے درمیان خیر کے لیے کوشش کر، نہ کہ شر کے لیے کوشش۔ تو خیر کے دروازے، اپنے وجود کو ایسا بنا جس سے معاشرے کو فائدہ نصیب ہو، پازیٹو زندگی گزار۔ اللہ نے اگر تجھے نعمتیں، صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں، مال، دولت، علم عطا کیا ہے، پازیٹو کاموں میں خرچ کر اس کو، نہ کہ نیگیٹو کاموں میں خرچ کر۔ وَتَسْعَ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، مسلمانوں کے درمیان ہر خیر کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، اور پھر صحابہ کرام کی حضرات زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ تیسری بات تھی جو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ وہ فرمایا وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحِ النِّيَّةِ وَتَسْعَ بَيْنَهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَلَّا تَبِيتَ وَلِأَحَدٍ فِي قَلْبِكَ شَرٌّ وَلَا شَحْنَاءٌ وَلَا بُغْضٌ وَإِنْ تَدْعُ لِمَنْ ظَلَمَكَ وَرَاقِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو باتیں ہم نے آج سنی ہیں، رب کریم ان کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمارے وجود کو خیر کا چشمہ بنائے، ہمارے وجود سے مخلوق خدا کو فائدہ نصیب ہو، ہمارے وجود سے معاشرے اور سوسائٹی میں خیر تقسیم ہو، ہمارے وجود سے معاشرے میں خیر کے دروازے کشادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔